نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ گزشتہ دنوں اسلام آباد میں نوجوان خاتون نور مقدم کو ظاہر جعفر نامی شخص نے انتہائی بے دردی سفاکانہ انداز میں قتل کر دیا۔ جس نے بھی یہ خبر سنی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میڈیا کی خبروں کے مطابق اول جسمانی تشدد اور پھر اس کے بعد قتل کر کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس واقعے سے قبل یہ دونوں آپس میں دوست جانے جاتے تھے۔ ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے، جس میں یہ دونوں شادی کی ایک تقریب میں ڈانس کر رہے تھے۔ دونوں ہی دنیاوی اعتبار سے تعلیم یافتہ اور کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ واقعہ کیوں ہوا؟ یہ انجام کیوں ہوا؟ اس کا سبب اللہ رب العالمین کے حدود سے تجاوز ہے۔ اس واقعے سے سب کو سبق لینا چاہیے۔ اجنبی مرد اور عورت کی دوستی، تعلقات، باہمی اختلاط، یہ شریعت کے احکام کی خلاف ورزی ہے۔ اس قسم کے واقعات کا سد باب کا طریقہ یہ ہے کہ حدود اللہ کی پابندی کی جائے۔ یاد رہے، ریاست کی تو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کرے۔ ان کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا ماحول فراہم کرے جہاں پر نیکی کا چلن عام ہو اور گناہ کے اسباب ختم ہوتے چلے جائیں۔ اس سے بڑھ کر معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرہ بھی مجموعی طور پر اپنے ماحول میں نیکی کی چلن کو عام کرے، برائی اس کا مکمل سد باب کرے، اور پھر اس سے بڑھ کر والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نسل نو کی تربیت پر توجہ دے۔ نوجوان نسل کو بھی اس واقعے سے عبرت اور سبق لینا چاہیے۔ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد پر نظر رکھیں، ان کی دینی اخلاقی تربیت پر توجہ دیں، اور اپنے بچوں پر اس طرح نظر رکھیں کہ ان کی دوستیاں کن کے ساتھ ہیں۔ اول تو یہ ہے مخلوط دوستیوں کی روک تھام کریں۔ لڑکے اور لڑکیاں، ان کی دوستیاں قطعاً جو ہے اس پر پابندی عائد کی جائے۔ یہ شریعت کے حکم کی خلاف ورزی ہے اور بہت سارے مسائل اور فساد اس سے رونما ہوتے ہیں۔ اسی طرح والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ رات کو بچوں کو گھر سے بلا وجہ باہر نہ رہنے دیں۔ شدید ضرورت کے بغیر کسی دوسرے کے گھر میں رات نہ گزارنے دیں۔ یاد رکھیے، ہمیں اپنے خاندانی نظام کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اپنے اقدار کا لحاظ اور پاس رکھنا ضروری ہے۔ یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر یہ شرم اور حیا کو تار تار کر دے گا، اور اس کے نتیجے میں خاندانی نظام اور نسل نو تباہ ہو جائے گی۔ بدقسمتی سے گھریلو تشدد کو روکنے کے نام پر ایسے قوانین بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں والد کے لیے روک تھام کرنا جرم قرار پائے گا۔ اگر اس طرح کا قانون بن گیا تو پھر خاندانی نظام اور نسل نو تباہ ہو جائے گی۔ گھریلو تشدد ضرور روکیں، لیکن
تشدد کی اس طرح تعریف نہ کریں کہ والدین کے لیے بچوں کی تربیت اور انہیں اچھا انسان اور مسلمان بنانے کے لیے جو پابندیاں اور روک تھام وہ کریں، اس پر بھی جو ہے رکاوٹ ڈالی جائے اور اس پر ان کو جو ہے مجرم کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے۔ لہٰذا گھریلو تشدد ضرور روکیں، لیکن گھریلو نظام کو، خاندانی نظام کو تباہ ہونے سے بچائیں۔ لہٰذا آخر میں دوبارہ گزارش کروں گا کہ مخلوط دوستیوں سے نوجوانوں کو خود بھی بچنا چاہیے اور ان کے والدین کو بھی اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ بچوں میں خوف خدا، فکر آخرت پیدا کیا جائے، اسلامی ماحول اور اسلامی تربیت فراہم کیا جائے۔ کسی کے پاس مال اور دولت کی کثرت ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ جو چاہے کرے اور اس مال اور دولت کو غلط طریقے سے استعمال کرے۔ یہ راستہ تباہی اور بربادی کا ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔